اب صوفیہ کے ہاں تصوف کے اندر جو محنت اور ریاضت کرائی جاتی ہے وہ ساری کس پر سے کرائی جاتی ہے اور کس لیے کرائی جاتی ہے؟ تزکیہ نفس پر. اب یہ خالی صوفیہ نے نہیں کرائی ہے، یہ نص قرآنی سے بھی ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں میں کیا شامل تھا؟ پہلا کام کیا تھا؟ یتلو علیہ آیاتہم، اور دوسرا ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ، وہ تیسرا کام ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ ویزکیہم. اب کوئی اب کہے کہ جناب آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، تو ہم نے نہیں گھڑا بھائی، نص قرآنی موجود ہے پہلی بات. اور سنت کس کی ہے؟ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور پہلے مریدین کون ہیں؟ پہلے سالکین کون ہیں؟ صحابہ کرام، کہ جن کا تزکیہ نفس کیا گیا اور انہوں نے عبادتیں اور ریاضتیں بھی کی اور جہاد بھی کیا گیا. اور انہی سے سرکار نے کہا کہ اب اس جہاد کے بعد چلتے ہیں کس کی طرف؟ جہاد اکبر کی طرف. کیوں؟ کہ اس جہاد سے بڑھ کر ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا. کہ اس میں صرف تلوار چلانی ہے، ہتھیار چلانے ہیں نا، لیکن یہاں تو 24/7 کا ہے معاملہ. مطلب 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جس میں آپ بچ سکتے ہیں. کسی لمحے کے لیے شیطان تو غافل ہو سکتا ہے نا، لیکن نفس یہ غافل نہیں ہوتا. یہ آپ کے ساتھ مستقل لگا ہوا ہے. جس طرح سے عناصر اربع سے آپ کو تخلیق کیا گیا، پانچواں آپ کے ساتھ اس کو اب جوڑ دیا گیا. اور اسی لیے یہ پہلے میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں، لیکن صرف اس کو میں یاد دہانی کے طور پر کہ جو بچے نئے ہیں ان کے دماغوں میں تازہ ہو جائے بات، کہ پورے قرآن میں کہیں پہ بھی نہ آپ کے جسم کی موت کا ذکر ہے اور نہ ہی آپ کی روح کی موت کا ذکر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ جو بائنڈنگ ایجنٹ ہے جسم اور روح کا، کیونکہ روح جو ہے وہ یہاں ایلین ہے، ایلین ان سینس آف دیٹ کہ عالم امر سے یہاں آئی ہے، اس کا تعلق اس عالم خلق سے نہیں ہے. تو جب اس عالم خلق سے نہیں ہے تو اس جسم کے اندر رہنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. اب بائنڈنگ ایجنٹ چاہیے تو اس بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پر نفس کو بیچ میں رکھا گیا ہے. کسی بھی دو چیزوں کو جوڑیں گے تو تیسرا بائنڈنگ ایجنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اب بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پہ وہ نفس بیچ میں رکھا گیا ہے. تو جب کلو نفس ذائقۃ الموت، جیسے ہی نفس کو بیچ میں سے کھینچا جاتا ہے تو وہ جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جاتی ہے، اور یہ جہاں سے بنا ہے اب چاہے تم مٹی میں دفنا دو، چاہے آگ سے جلا دو، اور چاہے پانی میں بہا دو، لیکن جب وہ رب کائنات حق سبحانہ تعالی ٹھیک یوم آخرت تمہیں جہاں سے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا. ایسا ہی ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. تو نہ تمہارا یہ جسم ختم ہوگا، بظاہری طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ختم ہوتا ہے، نہ اولیاء کرام صوفیاء اعظام کا ہوتا ہے، اور نہ ہی شہداء کا ہوتا ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اب تم اپنے شعور، اپنا عقل لڑاتے رہو، اٹکیاں کرتے رہو، اس کے ساتھ لگے رہو،
وہ الگ بات ہے، لیکن جب اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم کچھ بھی کر لو تم اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی تمہاری اپروچ ہی نہیں کہ تم وہاں تک پہنچ سکو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہے نا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، واللہ وہ زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اب کتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہو جاؤ تو تم ایتھیسٹ تو ہو سکتے ہو، لیکن تم ان سب باتوں کا شعور نہیں رکھ سکتے. تمہیں سیلنڈر کرنا ہی کرنا پڑے گا کہ واقعی ایک کریٹر ہے، اور اس کریٹر کا ایک حبیب ہے. یا تو وہ کریٹر جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے. یا اس کے بعد اس کے حبیب نے جس کو یہ علم دینا چاہا وہ عطا کیا، اور وہ آج تک سلسلہ علم لدنی کے طور پر چل رہا ہے. کتاب کی صورت میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میرے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہے تو پاسبل ہی نہیں ہے. سینہ میں سینہ چل رہا ہے.